حضرت یوسف علیہ السلام نے اس 6 ماہ کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، تحسین کلام کرو، جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے وہ بیان کرو۔ بچے نے کلام کیا، میں خدائی یکتا کا کلام بیان کرتا ہوں۔ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار اور زلیخا بے گناہ ہے۔ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بے گناہ اور زلیخا گنہگار ہے۔ جب پوتیفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ پوتیفار زلیخا پر سخت برہم ہوا اور کہنے لگا، تم آنسو بہا کر مجھے گمراہ کرنا چاہتی تھی۔ آج تمہارے مکر و فریب کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی جاتی۔ پھر پوتیفار حضرت یوسف علیہ السلام سے معذرت کرتا ہے اور تمام خادمین کو یہ بات سیغہ راست میں رکھنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے، اگر کسی نے یہ واقعہ بیان کیا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ پوتیفار کے جانے کے بعد کاریمہ کہتی ہے، یوسار صرف جادوگر ہے۔ کاریمہ اور زلیخا حیران تھے، دروازے کیسے کھل گئے؟ کاریمہ کہتی ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تالے لگائے تھے۔ زلیخا کہتی ہے، اس نے دروازوں کو ہاتھ تک نہ لگایا اور یہ دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ کیا ماجرا ہے؟ یوسار صرف کی اصل کیا ہے؟ اگرچہ پوتیفار نے اس معاملے کو چھپانے کا حکم دیا تھا، مگر یہ بات آگ کی طرح پورے محل میں پھیل گئی۔ جب اس ماجرے کا علم کاہن اعظم کو ہوا تو اس نے زلیخا کو بہت ڈانٹا۔ زلیخا نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے چند دنوں کی مہلت مانگی اور کاریمہ کو حکم دیا، مصر کی تمام معزز خواتین کو دعوت پر بلایا جائے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ محل میں جب دعوت شروع ہو جائے تو خوب تیار ہو کر، اچھا لباس پہن کر، پھلوں کی ٹرے میرے آگے رکھ کر چلے جانا اور اس وقت آنا جب میں بلاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام راضی ہو گئے۔ کاریمہ کو حکم دیا، عورتوں کی تعداد کے حساب سے تیز دھار چاقو منگوائے جائیں اور نارنج کا انتظام کیا جائے۔ پھر زلیخا اپنے ہسبینڈ سے ریکویسٹ کرتی ہے، میں اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا چاہتی ہوں، پلیز مہمان خانے کے پس پردہ کھڑے ہو کر تمام واقعات کا خود مشاہدہ کریں۔ وہ کہتی ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے، اپنی کھوئی ہوئی عزت اور وقار کو بحال کروں۔ پوتیفار کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ مہمان خانے زلیخا کے حکم کے مطابق آرام دہ گاؤ تکیے لگائے گئے، ان کے لیے اچھے کھانے اور طعام اور مشروبات کا انتظام کیا گیا۔ جب تمام مہمان خواتین پہنچ گئیں تو زلیخا نے انہیں خوش آمدید کہا اور خطاب کیا، معزز خواتین اور اشراف مصر، آج تیز دھار چاقو اور نارنج کا نرم و نازک چھلکا ہمارے مابین فیصلہ کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نارنج اس وقت تناول فرمائیے جب میں اشارہ کروں۔ یہ ایک مخصوص ضیافت ہے جس کی وجہ بعد میں معلوم ہو جائے گی۔ زلیخا خود مہمان خانے کے بالکل اینڈ پر تشریف فرما تھی۔ وہ اپنی خادماؤں کو اشارہ کرتی ہے اور سب مہمانوں کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو اور نارنج دے دیے جاتے ہیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام پریشان تھے اور اللہ سے دعا گو تھے، کہ اللہ مجھے اس شیطانی محفل سے پناہ دے۔ پوتیفار بھی پس پردہ تمام واقعات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ جب سب مہمان عورتوں کے ہاتھ میں تیز چاقو اور نارنج آ گئے تو زلیخا نے کہا، مہمانان گرامی، اپنے اپنے نارنج تناول فرمائیے، اور اشارہ کیا یوسارصف کو پیش کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بڑی تشتری میں پھل لے کر مہمان خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ تمام خواتین حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگتی ہیں اور انہیں دیکھنے میں اتنی محو ہو جاتی ہیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں۔ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ سب کہتی ہیں، اتنا خوبصورت حسین نوجوان پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پھلوں کی تشتری رکھ کر چلے جاتے ہیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں؟ انہوں نے خود اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں۔ وہ کہتی ہیں، یہ انسان نہیں، حسن کا دیوتا ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا کہتی ہے، یہ ہے وہ غلام جسے میں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ میں نے بدی کا ارادہ کیا مگر اس نے پاک دامنی اختیار کی۔ آپ نے تو اسے ایک نظر دیکھا اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہو، لیکن میں اسے ہر روز دیکھتی ہوں، ہر وقت وہ میری نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر آپ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ بتائیے مجھے۔ وہ عورتیں کہتی ہیں، یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے اور کسی آسمانی مخلوق نے زمینی شکل اختیار کر لی ہے۔ خدا کی قسم زلیخا حق بجانب ہے۔ زلیخا کہتی ہے، کیا ایسے ملکوتی حسن کے لیے ذلت اٹھانا میری خطا ہے؟ خواتین کہتی ہیں، زلیخا بے بس ہے اور ہماری نکتہ چینیاں بے معنی ہیں۔ اس کے بعد زلیخا اپنے خامند سے جا کر ملتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اب آپ فیصلہ کریں، یوسارصف سے عشق میری خطا ہے؟ پوتیفار کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ زلیخا کو ایک زور کا تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے، تم اپنے نفس اور بدی کا جواز پیش کر رہی ہو۔ اگر کسی عورت کو اس کے خامند سے بہتر مرد نظر آ جائے تو کیا وہ اپنے خامند سے خیانت کرنے لگے؟ زلیخا کچھ خواتین کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجتی ہے
اور کہتی ہے کہ اگر اس نے میری اطاعت نہ کی تو میں اسے زندان میں ڈلوا دوں گی۔ وہ خواتین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ عورت جس نے تمہیں بچپن سے پالا، جوان کیا، اس کے تم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، تم اس کی اطاعت قبول کرو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زندان میں ڈال دیے جاؤ گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے زندان کی زندگی منظور ہے لیکن میں بدی نہیں کروں گا۔ کچھ خواتین ان سے اظہار محبت کرنے لگتی ہیں اور سرخ رومال انہیں ہدیہ دے دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں زلیخا پسند نہیں ہے تو ہم میں سے کسی کو پسند کر لو۔ لیکن آپ فرماتے ہیں نعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، تم لوگ کیسی خواتین ہو کہ تم لوگ اپنے خامدوں کے ساتھ خیانت کرتی ہو؟ مجھے زندان میں جانا منظور ہے مگر بدی کرنا منظور نہیں ہے۔ آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیسے پہنچتے ہیں، وہ کیا واقعات ہوتے ہیں کہ انہیں قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔